بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا جو واقعہ تھا وہ تو سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ایک آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی تھی۔ پہلے بیوی بچے اور جتنا مال وغیرہ تھا وہ سب چلا گیا، اور بچے جو تھے وہ چھت گرنے سے وہ سب انتقال کر گئے، اور پھر بیمار ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، اور انتہائی زیادہ بیمار، اتنی بیمار کہ یعنی ہل جل بھی نہیں سکتے تھے، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کی خدمت کرتی تھی۔ اس واقعے میں بعض لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں وہ کر دیتے ہیں ان کے صبر کو بیان کرنے کے لیے، یا عالم ہیں یا غیر عالم ہیں، مبلغ حضرات ہیں، جو بھی ہیں۔ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو اور بیماری کو بیان فرمایا ہے، لیکن جو تفصیل لوگ بیان کرتے ہیں جسمانی بیماری کی، جو کیفیت کے کس طرح کی بیماری تھی، تو وہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ہے بھی تو وہ غیر معتبر ہے، یعنی اسرائیلی واقعات اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کتب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، اور ان میں جو واقعات ہیں، تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ اس کو سچ کہتے ہیں اور نہ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی خاموش اس کے بارے میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن نبی کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کریں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا نبی کی شان کے یہ لائق ہے بھی یا نہیں۔ جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک کیڑا گر گیا تو آپ نے وہ اٹھا لیا اور واپس جسم پہ رکھ دیا کہ اللہ پاک نے اس کا خوراک میرے جسم میں۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں، سب بکواسات ہیں، اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور آپ اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو ایسی بیماری میں، ایسی عادت میں مبتلا کرتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں، کیونکہ ان کا منصب اور مقام جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کافر کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ہوتی ہے، یعنی ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، ان کا حسن، یعنی کوئی نبی بھی بدصورت جو ہے وہ نہیں آیا ہے، سارے نبی خوبصورت ہوتے تھے، ان کی جسمانی ساخت خوبصورت ہوتی تھی، طاقت کے لحاظ سے وہ صحت مند ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور یعنی کوئی بھی ایسا عیب جس کے ذریعے سے عام انسان ایک دوسرے کو یعنی معیوب سمجھتے ہیں یا ان کا طعنہ لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، ایسے عیبوں سے انبیاء علیہ السلام پاک ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیویوں نے بھی نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیا، تو بیوی جو ہے پیغمبر کی بیوی پر یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ پیغمبر جب شادی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اگر کسی بیوی کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ رب العزت ایک پیغمبر کے لیے ایسی بیوی اور ایسے ہم سفر کا انتخاب تو نہیں فرمائیں گے کہ جو اتنی بے وفا ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل فضول قسم کی باتیں ہیں، غیر معتبر باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بیان کر بھی رہا ہے تو ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھیں مقام نبوت جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے۔ اگر آپ نے کسی نبی کے پریشانیوں کو بیان بھی کرنا ہے، ان کے مصائب کو بیان بھی کرنا ہے، تو ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی تعریف یا ایسا واقعہ کسی نبی کے بارے میں بیان نہیں کرنا جس سے ان کی شان میں آپ کے ذہن میں پھر وساوس پیدا ہو جائے، عام ذہن میں پھر وساوس پیدا ہو جائیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی ان سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔